بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سیو کے پیارے ناظرین، پیارے دوستو، اسلام دین حیات ہے اور بنی نوع انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، خواہ وہ مسائل دنیاوی ہوں یا اخروی، جسمانی ہوں یا روحانی۔ دینی اسلام واحد اور سچا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ کرنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی اور آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ بیماری کہاں گئی۔ انسانی جسم کی ہر بیماری کا علاج قرآن کی اس ایک آیت میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی لیکن ان کی موت اچانک واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سالوں تک بیمار رہنے کے باوجود زندہ و سلامت رہتے ہیں۔ بے شک انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ رب العزت ہی انسان کو شفا عطا فرماتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب انسان لمبے عرصے تک بیمار رہتا ہے تو نہ صرف وہ خود بلکہ اس کا خیال رکھنے والے یعنی اس کے گھر والے بھی اس کی بیماری سے عاجز آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیماری خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بیماری کا لمبا علاج چلتا ہے تو تب کہیں جا کر وہ بیماری دور ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ شفا اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو بیماروں کو شفا دے سکے۔ قرآن پاک میں پیغمبر کی دعا کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ بیماری سے شفا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی عطا فرماتی ہے، لیکن علاج کروانا منع بھی نہیں ہے، بلکہ علاج کے دوران صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ علاج ایسی چیزوں سے کیا جانا چاہیے جو کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں۔ شفا کا ایک مصدر دوا ہے، جبکہ اللہ پاک ارشاد کے مطابق قرآن بذات خود مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سبب ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان بیماری سے شفا کے لیے صرف اور صرف دوا پر ہی اتفاق کرتا ہے، جبکہ قرآن پاک کی تعلیمات کو بھول چکا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات ہیں قرآن پاک ہی کی ایک آیت کا ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی اور ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ پیارے دوستو، یہ بہت خوبصورت عمل ہے کیونکہ یہ ایک قرآنی عمل ہے، لہٰذا اس قرآنی عمل سے اپنی اور اپنے مریضوں کی بیماری کا علاج ضرور کریں۔ پیارے دوستو، یہ عمل کیا ہے، کون سی آیت کا عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، یہ سب اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو جان لیجئے کہ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو کسی بیماری کا سامنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ رب العزت سے اس بیماری کی شفا یابی کی دعا مانگے۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی بیماری دور ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقے سے بیماری کا علاج کرو۔ لیکن اگر یہ اعمال کرنے سے بھی شفا نہیں ملتی تو پھر معالج کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بیماری کا علاج کسی معالج کے ذریعے کرنا ہو۔ اس کے علاوہ شفا کے اور بھی بہت سے مظاہر ہیں، جیسا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آب زمزم، کلونجی وغیرہ جیسے کئی ایک مظاہر ہیں، لیکن شفا بہرحال اللہ رب العزت کے ہی رحم و کرم پر منحصر ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ اللہ سے شفا یابی کے لیے دعا بھی لازمی کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے اعمال میں بہت زیادہ طاقت ہے، لہٰذا شفا یابی کے لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کا ایک ایسا عمل بتایا جا رہا ہے جو کہ ایک آیت کا عمل ہے، اور اس عمل سے انسانی جسم میں سے ہر بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ہر بیماری سے شفا یابی کے لیے نہایت ہی مجرب عمل ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ جس بیماری کے لیے بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پیچھے جانے اور مہنگے ٹیسٹ کروانے، مہنگی ادویات کھانے سے پہلے اس عمل کو ایک بار ضرور آزمانا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی،
اور جان لیجئے کہ قرآن پاک کی اس ایک آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے جسم میں موجود ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ جس آیت کا عمل آپ کو بتانے والے ہیں، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے بندوں پر اس کا زور ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کا عمل انتہائی مجرب عمل ہے، جس سے آپ کی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رضا سے دور ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو صبح نماز فجر کے بعد یا جب بھی مریض بیدار ہو تو 33 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں، اور ساتھ ہی پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ اس طرح یہ عمل 1 مرتبہ شام کے وقت بھی کر لیں، یعنی دن میں 2 بار سورہ انعام کی آیت نمبر 17 اور 18 کو 33 مرتبہ پڑھیں اور مریض پر دم کر دیں، اور ساتھ ساتھ پانی پر پھونک مار دیں، مریض کو وہ پانی پلائیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کے آغاز اور اختتام پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر مریض خود یہ عمل کرے، یعنی خود یہ 2 آیات قرآنی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، تو یہ اور بھی زیادہ افضل بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی دوسرا شخص اس عمل کو کر سکتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، یا کوئی دوست عزیز ہو، کوئی بھی ہو، یہ عمل کر کے مریض پر دم کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ آہستہ آہستہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں یقین جو ہے وہ سب سے پہلا اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل اسلامک CEO کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔